بہرحال اب آتے ہیں قرآن سے یہ جو عقیدہ ختم نبوت ہے اس کے پر خچے اڑا کر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو اس کو ہم شروع کریں گے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ ہمارے سامنے سورہ زمر کی آیت نمبر 23 ہے، یعنی کہ سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے یہ قرآن ہے کیا۔ جب ہمارے اوپر یہ واضح ہو جائے گا کہ یہ قرآن ہے کیا، تو اس کے بعد پھر ایک ایک بات کو سمجھنا انتہائی آسان ہو جائے گا۔ تو سورہ زمر کی آیت نمبر جو 23 ہے اس میں ہے اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی۔ اللہ نزل احسن الحدیث، ہم بالکل دو ٹوک بات کریں گے، زیادہ آپ گہرائی میں نہیں جائیں گے۔ گہرائی میں اور جب یعنی کہ الگ الگ موضوعات کے تحت بات کریں گے تو پھر گہرائی میں جائیں گے۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی، کیا اتارا تھا اللہ نے؟ اللہ نے جو اتارا تھا سب سے پہلی بات وہ احسن الحدیث ہے۔ الحدیثی حدیث سے ہے، اور حدیث جو ہے وہ حدث ہے۔ حدث کسے کہتے ہیں؟ کچھ بھی ہونا۔ مثال کے طور پر آپ کھاتے ہیں، یہ حدث ہے، پیتے ہیں، یہ حدث ہے، چلتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کوئی پتا گرتا ہے، بیج پھٹتا ہے، یعنی کوئی بھی جو حرکت ہوتی ہے، جتنی بھی آسمان و زمین حرکات و سکنات ہیں، کوئی بھی حرکت ہوتی ہے تو اسے کہتے ہیں حدث۔ اور اگر درمیان میں یہ آ جائے، یہ کا اضافہ ہو جائے تو یہ بن جائے گا حدیث، جس کے معنی بنے گا کہ یہ جو حرکات و سکنات ہو رہی ہیں ان کا تسلسل کے ساتھ ہونا، یعنی کہ بیج پھٹ رہے ہیں، پودے نکل رہے ہیں، درخت بن رہے ہیں، درختوں پر پھل لگ رہے ہیں، بچے پیدا ہو رہے ہیں، پل بڑھ رہے ہیں، ہوائیں چل رہی ہیں، یہ سسٹم نظام چل رہا ہے، یعنی کہ یہ جتنی بھی حرکات و سکنات تسلسل کے ساتھ ہو رہی ہیں اسے کہا جاتا ہے حدیث۔ اب اللہ نزل احسن الحدیث، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ نے یہ جو یعنی کہ جو اتارا تھا، یہ تو ہر ایک کو پتا یہ قرآن اتارا، لیکن یہ قرآن کیا ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کائنات کی ابتدا سے لے کر کائنات کی انتہا تک جو جتنے بھی ایکشنز ہیں ان سب کا ذکر ہے؟ تو اس کا جواب بھی اسی آیت میں موجود ہے کہ اس میں آیت میں حدیث نہیں آیا بلکہ الحدیث آیا ہے۔ حدیث کی بجائے الحدیث آیا ہے، شروع میں الف لام کا اضافہ ہے۔ جب شروع میں الف لام آ جائے تو الف لام جو ہے مخصوص کر دیتا ہے، تو حدیث یعنی وہ جتنے بھی ایکشنز ہیں، جتنے بھی ایونٹس ہیں، اے ٹو زیڈ، چھوٹے سے چھوٹا لے کر بڑے سے بڑا، اور جب ال ہو جائے گا یعنی الحدیث مخصوص ایونٹ، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جتنے بھی ایونٹس ان میں سے مخصوص ایونٹس۔ اب یہاں پھر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کی ابتدا سے لے کر اس کائنات کی انتہا تک جتنے بھی ایونٹس ہیں ان میں سے مخصوص ایونٹ جو ہیں ان کو اس قرآن کی صورت میں اتارا گیا؟ تو پھر اس سوال کا جواب جو ہے وہ اسی آیت میں موجود ہے، جو الحدیث ہے اس کی جو سے ہے اس کے نیچے زیر ہے۔ اگر تو حدیث کی سے کے اوپر زبر آ جاتی تو یہ ماضی کا صیغہ بن جاتا، اور اگر اس کے اوپر پیش آتی حال کا صیغہ بنتا، اور اگر اس کے نیچے زیر آتی ہے تو یہ فیوچر کی بات ہوتی ہے، یعنی جب اتارا گیا تب سے لے کر آگے فیوچر کی بات ہو رہی ہے۔ تو پھر اس کے لیے پہلی بات یہ کہ کائنات کی ابتدا سے لے کر انتہا تک یہ بات کرنا ہی جہالت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کائنات کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ ہی کوئی انتہا ہے، یہ اپنے آپ میں الگ موضوع ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ لیکن یہاں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ الحدیث کی جو سے ہے اس کے نیچے زیر ہے، جس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ جب اس قرآن کو اتارا تھا، یہ قرآن کیا ہے، جب اتارا تھا تب سے لے کر جب تک یہ آگے ساتھ نہیں آ جاتی تب تک جتنے بھی ایونٹس ہیں ان میں سے جو مخصوص ایونٹس ہیں ان کا ذکر اتارا گیا اس قرآن کی صورت میں، پہلی بات۔ دوسری بات کتاباً، ایک ہی کتاب اتاری۔ تیسری بات متشابہن، متشابہن کا مطلب کیا ہے؟ متشابہن شبہ سے شبہ کسے کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر ایک کام آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، اب جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں حقیقت اس کی وہ نہیں ہے، حقیقت اس کی اس کے بالکل برعکس ہے جو کہ آپ سے چھپی ہوئی ہے، یعنی حقیقت کا علم آپ سے چھپا دیا گیا۔ آپ اس کے لیے کئی مثالیں جو ہیں وہ اپنے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ سورج نکلتا ہے، سورج اوپر کو سفر کرتا ہے، کمان کی مان جو ہے وہ سفر کرتے ہوئے نیچے کو ڈلتا ہے، اور بلاہر جو ہے وہ ڈوب جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ظاہر یہ کیا ہے؟ یہ حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ اس کا علم آپ سے چھپا ہوا ہے، اور آج ہر کوئی جانتا ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ لیکن یہ جو آنکھوں سے نظر آ رہا ہوتا ہے حقیقت یہ نہیں ہوتی، اسے کہتے ہیں متشابہن، اسے کہتے ہیں شبہ، شبہ سے ہی متشابہن۔ یعنی شبہ کیا ہے؟ شبہ کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، جو آپ کو نظر آ رہا ہے، جو آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، یہ حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ اس کا علم جو ہے وہ چھپا دیا گیا۔ اب اگر کوئی جو سامنے نظر آ رہا ہے اسے اصل اور مکمل سمجھ لیتا ہے تو پھر وہ گمراہ ہو جائے گا، اس کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے گمراہی۔ ظاہر ہے اگر آپ جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں سورج جو ہے وہ اوپر چڑھ رہا ہے، سورج سفر کر رہا ہے، سورج ڈوب رہا ہے،
اگر آپ یہ مان لیتے ہیں تو ایسا ماننے والا کیا سچا ہوگا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آج حقیقت ہر ایک کے سامنے ہے. تو شبہ صحیح متشابہن ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ نے اتارا تھا وہ 100% ایسا ہے کہ جو سامنے نظر آ رہا ہے وہ حقیقت نہیں ہے. حقیقت کیا ہے؟ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے. اور حقیقت کیا ہے؟ اسے اللہ نے چھپا دیا. اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں. یعنی ظاہر ہے جس نے یہ قرآن اتارا، اگر یہ قرآن متشابہن ہے تو پھر ظاہر ہے کہ جس نے اس قرآن کو اتارا ہے اسی کو علم ہے کہ اس نے کیا چھپا دیا، اس کے علاوہ کسی کو نہیں علم. تو یہ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہن. متشابہن کا مطلب کیا ہوا کہ یہ جو قرآن جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کی حقیقت کیا ہے، علم کیا ہے، وہ 100% چھپا دیا گیا. اب وہ علم کس کے پاس ہے؟ وہ علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. پہلی بات. دوسری بات، یہ جو قرآن ہے جو سامنے نظر آ رہا ہے، اب اگر کوئی اسے اصل اور مکمل مان لیتا ہے، اسے حقیقت مان لیتا ہے، تو اس کے لیے پھر ایک ہی رستہ ہے اور وہ ہے گمراہی. یہ چیز. پھر اس کے علاوہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ قرآن متشابہن ہے، قرآن متشابہن ہے مطلب یہ کہ جو سامنے نظر آ رہا ہے یہ اصل اور مکمل نہیں ہے، یہ حقیقت نہیں ہے. حقیقت کیا ہے؟ وہ علم 100% چھپا دیا گیا، وہ علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں. تو پھر تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اس قرآن کو اللہ کے علاوہ کوئی بیان کر ہی نہیں سکتا. یعنی اس قرآن کو اللہ کے علاوہ کوئی بھی کھول نہیں سکتا، کھول کر واضح نہیں کر سکتا. تو کیا یہ حقیقت ہے؟ اب اگر اسی بات کو آپ دیکھیں تو آپ آئیں سورہ القیامہ میں، یعنی یہ بات اسی قرآن میں موجود ہے. اللہ خود کہہ رہا ہے کہ اس قرآن کو میرے علاوہ کو بیان کر ہی نہیں سکتا. اور ظاہری بات ہے اللہ کے علاوہ کو بیان کیسے کر سکتا ہے جب یہ قرآن ہے متشابہن؟ جب اللہ خود کہہ رہا ہے کہ اس قرآن، یہ جو قرآن ہے جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے، جو سامنے نظر آ رہا ہے یہ حقیقت نہیں ہے. اگر کوئی اس کے پیچھے پڑتا ہے وہ گمراہ ہو جائے گا. حقیقت کیا ہے؟ وہ علم میں نے چھپا دیا، 100% چھپا دیا، میرے علاوہ کسی کے پاس نہیں. اور جب اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں، پھر اس علم کو، قرآن کی آیات کو اللہ کے علاوہ کو بیان کر بھی نہیں سکتا. تو حیران کن طور پر یہی بات آپ دیکھیں سورہ القیامہ میں ہے. سورہ القیامہ جو ہے اس کی آیت نمبر 16 ہے، 16، 17، 18، 19، 20 اور 21. سورہ القیامہ کی آیت نمبر 16 میں ہے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ. یعنی کیا کہا جا رہا ہے؟ لا تحرک بہ لسانک. انسان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ اے حضرت انسان، یہ جو قرآن ہے اس کو سامنے رکھ کر، اس کو سمجھنے کے نام پر، اس کو سامنے رکھ کر ہدایت کے نام پر تجھے اپنی زبان تک کو حرکت دینے کی ضرورت نہیں. اپنی زبان تک کو حرکت نہ دے. یہ جو قرآن ہے اس کے ساتھ آپ کو اپنی زبان تک کو حرکت دینے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی کہ دو ٹوک الفاظ میں اللہ جو منع کر رہا ہے کہ تمہیں اپنی زبان تک کو حرکت دینے کی ضرورت نہیں ہے اس قرآن کو لے کر. کیوں؟ ظاہر ہے بھائی جب اللہ کے علاوہ کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا، اللہ کے علاوہ کسی کو علم ہی نہیں ہے کہ اس نے سامنے کیا رکھا ہے اور چھپایا کیا ہے، تو پھر آپ کو، اگر آپ زبان سے اسے پڑھتے ہیں، آپ سمجھنے کے نام پر اپنی زبان کو ہلاتے ہیں، زبان کو حرکت دیتے ہیں، تو کوئی فائدہ ہے؟ اور پھر نہ صرف یہ کہا بلکہ یہ بھی واضح کر دیا آگے کہ جو اس قرآن کے ساتھ اپنی زبانوں کو حرکت دینے والے ہیں وہ کون سے لوگ ہیں. یہ بھی واضح کر دیا کہ وہ اعلیٰ درجے کے مشرک ہیں، جو دنیا پرست ہیں، جو دنیا چاہتے ہیں، جو آخرہ نہیں چاہتے، جو ظاہر کے پجاری ہیں. آگے دیکھ لیں اسی آیت کے اگلے حصے میں لتعجل بہ. یعنی اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو کون ہے؟ اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو کون ہے؟ وہی ہے جو اجلت پسند ہے، جو جلد باز ہے، وہی اس کے ساتھ یہ حرکت کر رہا ہے. جو اجلت پسند ہے، جو دنیا کے، جو آخرت کے مقابلے میں دنیا کا طلبگار ہے، جو باطن کے مقابلے میں ظاہر کا طلبگار ہے، جو اجلت پسند ہے، وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ اپنی زبان کو حرکت دے رہا ہے اس قرآن کے ساتھ. اور کیا کہتا ہے؟ ساری باتیں ہر کسی میں جی ثواب کے لیے، میں حق کے لیے، ہدایت کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے. پھر جب اللہ نے منع کر دیا تو پھر آگے اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ انا علینا جمعہ و قرآنہ. اس میں کچھ شک نہیں، ہمارے ہی اوپر ہے اس کا جمع کرنا اور اس کا کرا کرنا. اب پہلی بات تو یہ جاننے کہ جمع کرنا کیا ہے. بہت سارے لوگ جو ہے یا آج تک آپ سنتے آ رہے ہوں گے کہ جمع کرنے سے مراد یہ کیا لیتے ہیں، یہ جمع کرنے سے مراد لیتے ہیں قرآن جو ہے پہلے بکھرا پڑا تھا اور اس قرآن کو جو ہے اکٹھا کیا گیا، ایک ہی جگہ پر اس کو اکٹھا کر دیا گیا. تو اگر کوئی شے یا اشیاء بکھری پڑی ہوں ان کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا جائے تو اس کے لیے لفظ جمع استعمال نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے عربوں کی زبان میں لفظ حشر ہے. حشر، حشر کہتے ہیں بکھری ہوئی اشیاء کو ایک جگہ پر، ایک مقام پر اکٹھا کرنا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا یہاں پر حشر لفظ آیا؟
جب آپ قرآن میں دیکھیں، ان آیات میں دیکھیں، تو ان آیات میں آپ کو بالکل واضح پتہ چل جائے گا کہ ان آیات میں لفظ حشر نہیں ہے بلکہ لفظ جمع ہے. اور جمع کسے کہتے ہیں؟ جمع کہتے ہیں عربی کی زبان میں جوڑنے کو، ایک شے کے ساتھ دوسری شے جو جوڑی جاتی ہے. اس قرآن کو جمع کرنا کس کے اوپر ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے ہمارے اوپر ہے. رب کہہ رہا ہے ہمارے اوپر ہے. رب کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کوئی اسے جمع کر ہی نہیں سکتا. جمع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو اس قرآن کا جمع کرنا کیا ہے، اس کو ہم جو ہے اسی قرآن سے آپ کے اوپر واضح کرتے ہیں. مثال کے طور پر آپ قرآن کے شروع میں آ جائیں. قرآن کی دوسری سورۃ سورہ البقرہ ہے، اس کی پہلی 2 آیات ہیں. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یعنی الف لام میم وہ الکتاب ہے جس میں رائے برابر بھی کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ اس میں کیا ہے، اس میں ہدن ہے، یعنی 100% ہدایت ہے، ہر لحاظ سے مکمل رہنمائی کر رہی ہے. ہدایت یعنی کہ رہنمائی کر رہی ہے، بالکل ایسے جیسے اندھے کا ہاتھ پکڑ کر رہنمائی کی جاتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ چلا جاتا ہے. لیکن کن کے لیے ہدایت ہے؟ للمتقین، متقین کے لیے. کن کے لیے ہدایت ہے؟ المتقین کے لیے. اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، دیکھیں اگلی آیت کیا ہے؟ اگلی آیت تو یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر آپ میں تقوی ہی نہیں ہے، اگر آپ جو متقین ہیں ان میں آپ کا شمار ہی نہیں ہوتا، تو کیا آپ کو ہدایت ملے گی؟ یعنی اگر آپ میں تقوی نہیں ہے، آپ متقین میں شمار نہیں ہوتے، تو کیا آپ کو ہدایت ملے گی؟ کیا آپ کو بتایا جائے گا کہ غیب کیا ہے، الصلاۃ کیا ہے، الصلاۃ قائم کیسے کرنی ہے؟ الصلاۃ قائم کرنا تو بہت بعد کی بات ہے. کیا آپ کو یہ علم ہوگا، یہ بتایا جائے گا، یہ ہدایت دی جائے گی کہ الصلاۃ ہے کیا؟ یا اس سے بھی پہلے کیا آپ کو یہ علم ہوگا کہ الکتاب کیا ہے، یہ بتایا جائے گا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ہدایت کن کے لیے ہے؟ الکتاب میں ہدایت ان کے لیے ہے جو المتقین، جو متقین ہیں. اگر آپ متقین میں شمار ہی نہیں ہوتے تو پھر آپ کو تو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں. لہذا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کے آگے الذین یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون نہیں آئے گا، یہ آیات نہیں آئیں گی، بلکہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کے آگے وہ آیات جوڑی جائیں گی. ان آیات کو آگے جوڑا جائے گا جن آیات میں یہ بتایا گیا کہ تقوی کیسے حاصل کیا جاتا ہے. ظاہر ہے جب ہدایت متقین کے لیے ہے تو اس وقت تک آپ آگے جا ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ میں تقوی نہیں آ جاتا. اس لیے سب سے پہلا کام اب کیا جائے گا؟ آپ آگے بڑھنے سے پہلے تقوی جو ہے جانا جائے گا کہ تقوی کیا ہے اور کیسے حاصل ہوتا ہے. جب تک آپ متقی نہیں بن جاتے آپ کی ہدایت کی نہیں جائے گی. لہٰذا جب الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، جب ان آیات کو بیان کیا جائے گا تو اس کے آگے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم یہ آیات یا اگلی یہ آیات نہیں جوڑی جائیں گی، بلکہ اس کے آگے وہ آیات جڑیں گی کہ تقوی کیا ہے اور تقوی آتا کیسے ہے. یہ ہے قرآن کا جمع کرنا، یعنی جوڑنا. کس آیت کے ساتھ کون سی آیت جو ہے وہ جڑنی ہے، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ رب اللہ کی ذمہ داری ہے. یہ اسی کا کام ہے جس نے اسے اتارا. یہ اللہ کے علاوہ، رب کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا. اور اللہ کیسے کرتا ہے، رب کیسے کرتا ہے، یہ بھی جیسے جیسے آگے بڑھیں گے تو ایک ایک بات جو ہے وہ کھل کر واضح ہو جائے گی. بہرحال یہ ہے ان علینا جمعہ و قرآنہ، اس کا جو ہے وہ اس میں کچھ شک نہیں، ہمارے ہی اوپر ہے اس کا جو ہے جمع کرنا. یعنی کس آیت کے ساتھ کون سی آیت جڑنی ہے، کس آیت کے ساتھ کون سی آیت جو جڑنی ہے، تو اس کا رد قائم ہوتا چلا جائے گا. اور و قرآنہ، اور اس کا کرا کرنا کسے کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر دیکھیں، آپ کو سننے کے لیے کان دیے گئے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی گئی، جو بھی سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی. تو کرا کرنا کہتے ہیں جو آپ کو سنائی دے رہا ہے یا دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھ لینا کہ وہ کیا ہے. تو یہ ہے اس کا کرا کرنا ہمارے اوپر ہے. ہمارے اوپر مطلب یہ رب خود کرے گا، اللہ خود کرے گا. کیسے کرے گا؟ پھر وہی بات اس کے اوپر، یعنی کہ موسن یہاں پر آپ کے اوپر واضح کر دیتے ہیں. آپ چونکہ انسان ہیں، انسانی بشر ہیں. آپ انسان ہیں اور آپ کیا ہیں؟ بشر. تو اگر آپ سے کلام کرنا ہے تو آپ سے، یعنی آپ کے اوپر کچھ واضح کرنا ہے، آپ سے کلام کرنا ہے، تو اس کے لیے ظاہری بات ہے جو رب کی زبان ہے یا تو اس زبان میں بات کیجیے. اگر آپ اس زبان کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو پھر رب کیا کرے گا؟ رب کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ
آپ ہی کی طرح کا ایک بشر جو ہے وہ سامنے لے کر آئے، آپ ہی کی طرح کے ایک بشر کی صورت میں آپ سے کلام کرے، جسے عربوں کی زبان میں رسول اللہ کہتے ہیں، یعنی اللہ کا بھیجا ہوا۔ تو اللہ جو ہے کیسے قرآن کو جو ہے وہ جمع کرتا ہے اور کرا کرتا ہے، اللہ جو بشر ہیں انہی میں سے ایک بشر جو ہے اس کو لے کر آتا ہے، دنیا میں لاتا ہے، اس بشر کے ذریعے پھر اللہ جو ہے نہ صرف ان آیات کو جمع کرتا ہے، جوڑتا ہے، بلکہ کرا کرتا ہے، یعنی کھول کر واضح کرتا ہے کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے، یہ کیا ہے، حق کیا ہے، وہ کھول کر واضح کرتا ہے۔ پھر آگے کیا کہا گیا؟ پھر آگے فَإِذَا قَرَأْنَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، پس تب کب تب جب قرأنہ ہم اس کو کرا کریں، جب ہم اس کو کرا کر رہے ہیں، ہم اس کو کرا کریں، یعنی وہی جب اللہ کا بھیجا ہوا آ کر کرا کرتا ہے تو کیسے کرا کرتا ہے؟ وہ ایسے نہیں کرتا کہ جی میں نے یعنی کہ کسی لغتوں کا سہارا لے گا، کسی جو ہے وہ ڈکشنریوں کا سہارا لے گا، یا کسی مدرسے میں یا کسی داخلہ لے گا، نہیں، بلکہ وہ کس طرح کرا کرے گا؟ وہ آج احمد عیسیٰ کی صورت میں پریکٹیکل آپ کے سامنے ہے۔ سب سے پہلے اپنا تزکیہ کرنا ہوتا ہے۔ جب آپ تزکیہ کر لیں گے، آپ پیوریفائی ہو جائیں گے، آپ طیب بن جائیں گے، تو اس کے بعد پھر آپ کا یعنی الکتاب جو ہے وہ خود بخود آپ کی رہنمائی کرے گی، بالکل ایسے جیسے کہ اندھے کا ہاتھ پکڑ کر جب کی جاتی ہے۔ الکتاب کیا ہے؟ یہ بھی ہم نے یعنی کہ یہ جو الکتاب ہے یہ آپ کے سامنے ہے، اس میں نہ صرف واضح کر دیا بلکہ جو ڈاکومنٹری ہے اس میں واضح کر دیا، اور مزید جو ہے ہر لحاظ سے ہر پہلو سے جو ہے اس طرح بھی ہم واضح کریں گے۔ بہرحال الکتاب یعنی موسم یہاں واضح کرتے چلیں گے، الکتاب یہ آسمان و زمین، یہ جو وجود آپ کو ہر طرف نظر آ رہا ہے۔ یہ فَإِذَا قَرَأْنَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، یعنی کہا جا رہا ہے کہ جب ہم کرا کرتے ہیں، ہم کرا کریں، تو پھر آپ یعنی تم نے کیا کرنا ہے اے انسان، تم نے پھر اتباع کرنی ہے، یعنی بالکل اسی طرح کرا کرنا ہے۔ یہی کرا کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اسی طرح ہر دور میں کرا کیا گیا، کسے؟ الکتاب کو۔ ہر رسول نے اسی طرح الکتاب کو کرا کیا، بالکل اسی طرح محمد نے کیا، اس سے پیچھے اس طرح عیسیٰ ابن مریم نے کیا، بالکل اس طرح اس سے پیچھے جو ہے موسیٰ نے کرا کیا، اس سے پیچھے جو ہے ابراہیم نے کیا، اس سے پیچھے چلتے جائے وہ نوح ہوں، پھر ان کے بعد جو ہے وہ عادن ہوں، وہ سمود ہو، ہود ہو، وہ سمود ہوں، وہ صالح ہو، مدین ہوں، شعیب ہو، جتنے بھی سب کے سب نے اسی طرح جو ہے وہ کرا کیا۔ بہرحال اس کے اوپر بھی جو ہے وہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے۔ کسی ایک بھی رسول نے ایسا نہیں کیا کہ جو اس سے قبل جو آباء و اجداد کا لٹریچر موجود تھا اس سے رہنمائی لے کر تو اس کی طرف رجوع کر کے جو ہے وہ حق کو سمجھنے کا دعویٰ کیا، اس سوال پیدا نہیں ہوتا۔ پھر ثم انا علینا بیانہ، اس میں کچھ شک نہیں، ہمارے ہی اوپر ہے اس کا بیان کرنا، یعنی اس کو ہر لحاظ سے ہر پہلو سے کھول کر واضح کرنا، یعنی اللہ کے علاوہ اسے کوئی بھی بیان کر ہی نہیں سکتا، کھول کر واضح کر ہی نہیں سکتا۔ کلا بل تحبون العاجلہ، لیکن جو اجلت پسند ہے، جو عاجلہ ہے، یعنی آخرت کے مقابلے میں جو دنیا ہے، جو ظاہر ہے، جو جلدی والا ہے، جلدی ملنے والا، جو اس کی طرف کھینچے چلے جا رہے ہیں، دوڑے چلے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا یہ وعدہ نہیں ہے، ان پر یعنی بیان ہوگا۔ بے شک ہم بیان کریں بھی، ان کے دماغوں میں، دل و دماغوں میں اترے گا ہی نہیں۔ ان کا معاملہ یہ ایسا ہوگا گویا کہ ادھر سے سنا ادھر سے نکل گیا، یہاں تک کہ وہ اندر ہی داخل نہیں ہوگا۔ وہ آگے سے جو ان کی روش ہے اسی کو برقرار رکھیں گے، آگے سے گالیاں دیں گے، بکواسات کریں گے، رائے برابر بھی یعنی غور تو کریں گے نہیں، سوچیں گے نہیں۔ بہرحال وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور جو آخرہ ہے اس کو پس پوچھیا وہ پیچھے کیے ہوئے ہیں۔ بہرحال ان آیات میں آپ نے دیکھ لیا سورہ القیامہ میں دو ٹوک الفاظ میں یہ بات واضح کر دی گئی کہ یہ جو قرآن ہے، اس قرآن کو ہمارے علاوہ یعنی اللہ کے علاوہ کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ اب ظاہری بات ہے جب یہ قرآن متشابہن ہے، جو سامنے نظر آ رہا ہے یہ حقیقت نہیں ہے، حقیقت کیا ہے اس کا علم 100% چھپا دیا گیا۔ کس نے چھپایا؟ ظاہر بات ہے اللہ نے، جس نے یہ اتاری، یہ قرآن اتارا، تو پھر ظاہر اللہ کے علاوہ کو بیان کر ہی نہیں سکتا، اور یہ تصدیق آپ کو اسی قرآن میں ملے گی، اللہ کہہ رہا ہے ہمارے علاوہ کو بیان کر ہی نہیں سکتا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج تک یہ جو ملاٹے ہیں، یہ جو ملا قرآن کو بیان کرنے کے دعوے دار ہیں، یہ کیسے انہوں نے کیسے قرآن کے تراجم متوازی کر لیے؟ کیا یہ اللہ کے رسول تھے، اللہ کے بھیجے ہوئے تھے؟ ان کو یہ کس نے حق دیا؟ جب اللہ کہہ رہا ہے میرے علاوہ اس قرآن کو بیان کر ہی نہیں سکتا، تو ان ملاٹوں نے کس طرح تراجم کر لیے، کس طرح تفاسیر کر لیں؟ یہاں سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے۔ بہرحال ہمارا یہاں یہ موضوع نہیں ہے، موضوع ہمارا ہے ختم نبوت، تو اس لیے ہم جو ہے وہ اپنا رخ ادھر کرنے کے بجائے اپنے موضوع کے اوپر فوکس کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔